دوستو پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے کہ عمران خان کی سزا معطل ہو گئی، لیکن سزا معطل ہونے کے بعد ضمانت مل گئی، ضمانت ملنے کے بعد رہائی ممکن نہیں ہو پائی، بلکہ عمران خان جو ہے وہ پھر پابند سلاسل ہی ہیں اور ایک نئے کیس میں جو ہے وہ اب سے پہلے ہی دھر لیے گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب نیا سوال یہ ہے، یقیناً ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کون ہے اس کے، کیسے یہ ممکن ہوا ہے، کون ہے اس کے پیچھے جس نے عمران خان کو ایسے ہی قید رکھا ہوا ہے اور کیا محرکات ہیں۔ وہ پرانے لوگ ویسے کہتے تھے دلی ابھی دور ہے، اور وہ اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ابھی یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہے، تو یہ دلی جو ہے واقعی میں دور بھی ہے، یعنی یہ سفر بھی لمبا ہے اور کچھ سہولت بھی میسر نہیں ہے، نہ تو ہوا کا رخ ساتھ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسی ڈرائیو ہے کہ جس سے بیٹھ کے چل کے یا اڑ کے جو ہے وہ وہاں پہ چلے جانا ہے۔ تو عمران خان کو یہ سفر جو ہے وہ پیدل ہی بھنور کے درمیان جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور اسی لیے دلی ابھی دور ہے، تو یو ہیو ٹو ویٹ فار دس دوستو۔ لیکن ایک طرف تو ہمیں آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون ہے جس نے عمران خان کو پھر سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب یہ ہے کہ سوال جو اٹھتا ہے کہ عمران خان کو کیا اب اسی جیل کے اندر رکھا جائے گا یا کہیں اور جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ یہ سوالیہ نشان ہے کہ آج رات کل عمران خان کو کہیں اور انٹیروگیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا، ان کو لے کے جایا جائے گا یا پھر نہیں لے کے جایا جائے گا۔ ان سوالوں کا جواب بھی دیں گے آج کے ویلاگ کے اندر۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس غریب ملک کی بات کریں گے جہاں پہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو، لوگ پریشانیوں کے اندر ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں خودکشیوں کی بھی خبریں ملتی ہیں، جہاں پہ لوگ بری طرح سے پریشان ہیں۔ ایسے ہی ملک کے اندر ان کے سرکاری ملازمین کو 34 کروڑ یونٹ جو ہے 34 کروڑ یونٹ جو ہے وہ فری بجلی کے دیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ماتم یہ ہے کہ یہ کسی اور کا ملک نہیں، یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوستو بجلی کے اس شدید مہنگائی کے اس بحران کے اندر، بجلی کے اس بحران کے اندر جہاں پورا ملک سراپا احتجاج جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس دوران جو ہے وہ یہ خبریں لوگوں کے دلوں کو چیر رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے آج کابینہ ڈویژن، آج جو ہے وہ پاور ڈویژن کی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ پھر بھی کوئی نہیں ہو پایا کہ یعنی یہ ختم ہوگی یا پھر جو ہے وہ نہیں ختم ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے کہ اس حکومت سے 12 لوگ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی بہت پولیٹیکل ایسی افیلیشن نہیں ہے کہ جو کچھ ٹیکنوکریٹ اس میں شامل ہے، تاکہ وہ بڑے فیصلے کر کے عوام کو ریلیف دے کے جائیں، عام لوگوں کو ریلیف دے جائیں گے، اور ان لوگوں کو جن طبقے نے جو ہے وہ اشرافیہ جو ہے وہ عام کاروباری لوگوں کی شکل کے اندر بھی ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ ایسی حکومتی عہدوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے، سرکار کی نمبر پلیٹ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے یہ سارا کام ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ ابھی 34 کروڑ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ایک عام نظر آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید جن کے بارے میں ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے یا نہیں ریکارڈ جو ہے وہ ابھی آیا، تو یہ عام جو ہے وہ لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، جس میں چھوٹے گریڈ سے شروع ہو کے 17ویں، پھر اس کے آگے 20ویں، 21ویں، 22ویں تک جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں۔ ہزاروں یونٹ، یعنی ایسے بھی ہیں کچھ جن کو ہزار سے زیادہ یونٹ جو ہے وہ فری میں ملتا ہے، یعنی اس پاکستان کے غریب ملک کے اندر۔ تو دوستو یہ سٹوری، تیسری سٹوری یہ ہے کہ 400 یونٹ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں 400 یونٹ تک جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی ریلیف دینے کا کوئی طریقہ بنایا جائے، لیکن ہمارے سارے فیصلے IMF کی گود کے اندر ہیں۔ IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہو پائے گا یا پھر ایسا ممکن جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہی ایک لمحہ المیہ ہے، فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلوں کے لیے اب IMF کی جو ہے وہ کے پیچھے جو ہے وہ ناچنا پڑے گا۔ IMF کی جب بات آتی ہے، میرا ویسے بڑا آتا ہے IMF سے، یقیناً IMF سے آپ کوئی اس طرح سے مکالمہ تو نہیں کر سکتے، لیکن سوال ضرور اٹھتا ہے کہ IMF سے کہ IMF یہ کیوں نہیں کہتی کہ ایسے بابوؤں کو یا جن لوگوں کو ہم فری بجلی دے رہے ہیں ان کو ختم کی جائے۔ وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں اس ملک کی بجلی، جیسے صوبوں کے اندر چوری ہوتی ہے، پشاور سے لے کے کوئٹہ سے لے کے بلوچستان سے لے کے سندھ کے جو ہے وہ گوٹھوں سے لے کے بڑے بڑے شہروں سے لے کے سب جگہوں کے اوپر، پنجاب کمپیریٹیولی شاید ان میں سے کم ہے جہاں پہ بجلی، لیکن پنجاب کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بل دینا پڑتا ہے دوسرے لوگوں کا۔ اس میں کوئی پنجاب یا دوسرے کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کو کسی دوسرے چوروں کا بل جو ہے وہ نہ دینا پڑے جو چوری کر رہے ہیں بجلی، یعنی جو بجلی کے اندر جو ہے وہ عابد شیر علی نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جہاں پہ بھی یہ جو تاجران کی مارکیٹوں والے ہیں یا جو اس طرح یہ بہت زیادہ لیول کے اوپر جو ہے وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں محکموں کے ساتھ مل کے، تو یہ محکمے جو ہیں وہ ان کو سیدھا کریں نا۔ یہ پاور، آپ خود بھی جو ہے وزیر رہ چکے ہیں،
واٹر اینڈ پاور کے. تو بات صرف یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بہت آگے جو ہے وہ نکل چکی ہے. کیا آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کیوں نہیں پوچھتا, ان لوگوں کو ڈنڈا کیوں نہیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ کرتا حکومتوں کو, کہ جب جو ہے وہ جس میں عام کم از کم لوگوں کا فائدہ ہو. یعنی صرف یہی ہے کہ پیٹرول بڑھ جائے, ڈیزل بڑھ جائے, جو اب پھر ایک دفعہ سر کے اوپر کھڑا ہے. بائی دا وے ایک خبر چل رہی ہے جس میں مختلف لوگوں نے, مشتاق صاحب جو ہے وہ سینیٹر, انہوں نے بھی کہا کہ 90 روپے کا جو ہے وہ یونٹ ہو جائے گا. پلیز اس طرح کی جو ہے وہ باتوں کو نہ آگے بڑھائیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے کچھ ایکسپرٹ سے بھی پوچھا, کوئی 90 روپے کا یونٹ نہیں ہونے لگا اگلے 1-2 مہینے کے اندر. خدارہ اس چیزوں سے روکیں, پہلے ہی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ ایک خبر جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے وہ شاید اس طرح کا ایک ریزن ہو سکتی ہے جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ اپنی بچوں کی روٹی کھلانے کے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے بی ویری مچ کیئرفل. اور میں خاص طور پہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے ویلاگ کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا, ایسا کچھ نہیں ہے, پلیز ایسا کچھ نہیں ہے. کیوس کریٹ نہ کریں. یقیناً مشکل حالات ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس طرح سے فگر آؤٹ کر کے جو ہے وہ چیزوں کو نہ جو ہے آگے اس طرح سے بیان کریں. دوستو, ایک مشکل سچویشن ہے. آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو فری یونٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. ایک طرف عیاشیاں چل رہی ہیں, ایک طرف عوام جو ہے وہ اس کو روٹی نہیں مل رہی. پنکھا اور لائٹ چلانا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل بنا ہوا ہے. گھر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بجلی کے ٹیکسز کے اوپر تو آپ جتنی چاہے بات کر لیں, مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی احمقانہ اور اتنی بیوقوفانہ ٹیکس جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ مطلب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیسے کوئی اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا. ایک بجلی کا بل لے کے کوئی کھڑا ہو جائے اور سامنے بٹھا لے کسی کو اور اس کو بتائے بھائی کہ یہ ایکسٹرا ٹیکس, پھر ایکسٹرا ٹیکس کیا جو ہے وہ آپ کس طرح کی ہے, فردر سروسز ٹیکس, فردر سروس. تو دس از آل اباؤٹ مطلب ایک بہت ہی جو ہے وہ بچکانہ چیزوں کی جانب جو ہے وہ یہ بہت دیر پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب تو حد سے جو ہے وہ آگے چل گئی. پورے ملک نے جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. تمام تقریباً تاجر تنظیمیں ملک کی 1 اگست سے جو ہے اور 1 ستمبر سے انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. تو ایسے حالات کے اندر کتنا مشکل ہے یہ معیشت کا پہیہ. تو روٹی تو پہلے نہیں مل رہی. فیصل آباد جیسے شہر کے اندر آدھی لومیں بند ہو گئی ہیں. لوگ جو اپنی لاکھوں روپے کی جو لومز کی جو مشینیں ہوتی ہیں وہ اس کو توڑ کے کلو کے بھاؤں کے اندر لوہے کے بھاؤ بیچ رہے ہیں. یہ حالات ہیں لوگوں کے. تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. صرف اور صرف یہ 4 سے 5 لاکھ سٹیٹسٹکس ہے فیصل آباد کے اندر جو یہاں پہ کام کر رہے تھے گزشتہ 1.5 سال کے اندر, 2 سال کے اندر جو ہے. تو یہ ایک المیہ ہے دوستو, یہ ہمیں آپ کو اور جو ہے وہ ہم اس سے گزر رہے ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے تو جی ہماری جو ایک سب سے پہلے کیا, اب تو ہم کافی آگے نکل گئے ہیں, لیکن ہمارے انہی باتوں کے اندر ہی جو ہے وہ بہت سارے آپ کے جوابات ہیں جو آپ کو آج ملنے والے ہیں. عمران خان کو کہاں پہ جو ہے وہ لے جایا جائے گا آج کی رات یا کل کی رات. عمران خان کو اٹک جیل سے جو ہے وہ چینج کیا جائے گا. پہلے تو اس کے اوپر بڑی آوازیں اٹھی. اٹک جیل ایک چھوٹی جیل ہے. وہاں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک خاص قسم کی جو میکسیمم سمجھیں کہ آپ کسی کو ریلیف دی جا سکتی ہے وہ تقریباً مل رہی ہے. کل آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ عمران خان کا وہ اس کی لسٹ بھی آ گئی ہے کہ ایئر کولر بھی مل رہا ہے ان کو, جو ہے وہ دیسی مرغی اور فلاں بھی مل رہا ہے جی. مطلب اس میں جو کلاسز کی اندر کیٹیگرائزیشن اور اس میں بہت ہی کوئی ایلیٹ کلاس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے فیسلٹی. اوکے, بہرحال اٹک جیل کے اندر عمران خان ہے. عمران خان کو آج جو ہے وہ سزا ان کی معطل ہو گئی. ان کی ہائی کورٹ سے فیصلہ جو ہے وہ آیا جو نہایت محفوظ کیا ہوا تھا. کل سے جو ہے وہ محفوظ اور آج تک جو ہے وہ محفوظ رہا. وہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آ چکا ہے اور وہ نہایت محفوظ فیصلے کے اوپر سے جو ہے معلوم یہ پڑا ہے کہ عمران خان کی سزا معطل ہو گئی اور عمران خان کو ضمانت مل گئی ہے. اس میں مختلف آراء ہیں. نون لیگ کی سائڈ پہ وکیل اور طرح سے سوچ کہتے ہیں, وہ قانون کو اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی پرو ہیں وہ اور طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. درمیان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قانون کو صرف دیکھ رہے ہیں. ان کا مقصد قانون آئین ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کسی, تو وہ بھی اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. میں سب کے آپ کو جو ہے وہ تھوڑے سے باتیں جو ہے وہ بتا دوں گا. لیکن کیونکہ میں پہلے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی ادھر سے رہائی ہوتی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک پہلے ہی کیس تیار ہوتا ہے, اس پہ انٹیروگیٹ عمران خان کو پہلے بھی کیا جا چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک صدر عارف الوی صاحب نے ایک معافی مانگی تھی کہ جن لوگوں کو بھی اب اس میں ٹرائل کیا جائے گا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو کہ قانون بن گیا ہے, تو اس قانون کے حوالے سے خصوصی عدالت بھی بنا دی گئی ہے. اس خصوصی عدالت نے جو ہے وہ ایک پہلے جو ہے وہ ایک سرنامہ بھیج دیا تھا اور اس کے اندر یہ کہا تھا کہ عمران خان کو جو ریسٹرین کریں, عمران خان کو جو ہے وہ
قید ہی رکھیں کیونکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں اور ان کی جو ہے وہ ان کو 30 تاریخ کو پیش کرنا ہے ان کو اس حوالے سے. اور یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آنن فانن جو ہے وہ آیا. تو ایسے ہی ہمارے ہاں بڑی آنن فانن چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. وکلا نے یہ کہا کہ ہمیں اس کا بھی بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو ہم اس سے پہلے ہی جو ہے وہ جا کرتے. گو کہ انہوں نے اس کے حوالے سے درخواستیں بھی دے رکھی تھی کسی اور کیس میں، نہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے اب، اور وہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑا ماشاءاللہ سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک کیس ہوتا ہے دوسرے، اور کسی دوسرے کی کیا بات کرنی، وہ بچی ایمان مزاری جو ہے وہ اسی کو ہی نہیں چھوڑ رہے کہ ایک کیس سے وہ ابھی نکلتی ہے دوسری چیز میں جو ہے وہ پھنس جاتی ہے. سیم اس کی اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. وہ اپنی اماں کو تو بچا کے لے آئی تھی، اب پتہ نہیں اب خود جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو گئی ہے ریاست کے لوگوں کے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے وہ اس کو بہرحال وہ ایک کیس سے فارغ ہو کے اب دوسرے کیس کے اندر ہے. تو یہ ایک بڑی عام چیز ہے، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں. یہاں پہ تو ایسی جو ہے وہ مثالیں کہ 8 دفعہ جو ہے وہ اس طرح سے پکڑا ہے. تو یہ اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. پرویز الہی کو آپ دیکھ لیں، دوسرے لوگوں کو، عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ عمران خان خصوصی عدالت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ، جس میں ابو الحسنات جج ہیں، ان کی ہدایت کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں جو ہے وہ اس وقت ان کے اوپر انٹیروگیشن ان سے ہونی ہے. اب وہ اس کے لیے دیکھنے کی بات ہے کہ کیونکہ اب پہلے تو ان کو لے آئے تھے ادھر، اب یہ انٹیروگیشن اگر ایف آئی اے یہ کر رہا ہے یا ایف آئی اے نے یہ کرنی ہے تو ایف آئی اے کدھر لے کے جائے گا ان کو؟ کیا ادھر جیل میں ہی کرے گا؟ ہاں، اور یا پھر جو ہے وہ کسی اپنی اور جگہ کے اوپر لے جا سکتا ہے. تو دس از اے کویسچن لائک کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے آنے میں. اس میں جو ہے وہ بہت ساری اب بھی آ رہی ہے کہ اگر ایف آئی اے اپنے کسی جگہ کے اوپر لے کے جاتا ہے یا اپنے انٹیروگیشن کے کسی جگہ کے اوپر لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا وہاں پہ ایکسیس ہوگی اس طرح سے جیسے جیل کے اندر جو ہے وہ ان کی فیملی کو یا پھر جو ہے وہ وکلا کو ایکسیس تھی عمران خان کے ساتھ؟ یہ دوستو سوالیہ نشان ہے جو یقیناً جو ہے وہ کل تک اس کی گتھی کھلے گی. اور یہ ایک آپ سمجھیے کہ ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک پریشانی کا بھی جو ہے وہ باعث ابھی بنی ہوئی ہے، اور وکلا جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھ بھی رہے ہیں ان کے. چلیے جی، کٹنگ اٹ شارٹ. جو اس سے پہلے آپ کو بتاؤں جی، جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل سے جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو آج آ گیا ہے لوگوں کو تفصیلاً، اس میں جو ہے وہ نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف سزا معطل ہوئی ہے، ضمانت ملی ہے، لیکن یہ سزا جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ان کا جرم بھی جو ہے وہ ثابت ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ نااہلی بھی ان کی جو ہے وہ ثابت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کا جرم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اس کے ساتھ. یعنی جو ان کی نااہلی کا کہا گیا تھا وہ اسی طرح سے نااہلی ہوگی، اور ان کا کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے اسی وجہ سے تو نااہلی ہوئی ہے، تو نااہلی چلے گی. دوسری جانب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ کی جب سزا معطل ہو گئی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ نااہل بھی ہیں؟ یعنی سزا معطل ہونے کا مطلب یہ کہ شاید آپ اس میں جو ہے وہ گلٹی نہیں پائے گئے، یا اس کیس کے میرٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں رکھے گئے، اس وجہ سے آپ کی سزا معطل ہو گئی. تو یہ ابہام ہے جو ابھی چلتا رہے گا. اس فیصلے کے جو ڈیٹیلڈ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہے، آنے والے دنوں کے اندر یقیناً کلیئر ہوگا. اب آئیے جو ہے وہ ہم درمیانی راستہ یہ کیا ہے کہ یہ نون لیگ کے وکیل اور جو پی ٹی آئی کے وکیل سبھی یہ کہتے ہیں، وکلا جو یا جو انڈیپینڈنٹ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس اسی طرح کا تھا، یہ اس میں سزائی جو ہے وہ اتنے کم عرصے کی تھی، 3 سال کی، جیسا یہ بڑی آسانی سے ہی جو ہے وہ ختم ہو جانی تھی، اس کے اوپر بیل بھی جو ہے وہ مل جانی تھی. اور جس طرح کا ماحول نظر آ رہا تھا، جس طرح سے گڈ ٹو سی یو کی جانب سے جو ہے وہ باتیں کہیں گئیں اور پیغام دیے گئے، یا سامنے نظر آ رہا تھا فیصلہ کس جانب جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ ایک بھی باتیں جو ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب بات صرف یہ آتی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی لوگ یا اس عدالت کے اندر کیا ہوا. عدالت میں کافی اسٹرانگلی جو ہے وہ لطیف کھوسہ نے جو ہے وہ پریزنٹ کیا، اور ایک بات یہ سمجھی آتی ہے کہ ان کا جو بہت ہی اچھا اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا، اور اس کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈیبیٹ کرنا جو ہے وہ ان کے حق میں گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی الیکشن کمیشن کو یہ 4 مہینے کا وقت ہوتا ہے. اگر عمران خان کی مس ڈکلیریشن تھی تو اس میں 4 مہینے کے اندر کر سکتا، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک نیا پنڈورا باکس فرض کریں کئی 5 سال پہلے جو ہے وہ کوئی لے کے آ جائے گا نواز شریف کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں، مریم نواز کے بارے میں، بھٹو صاحب، بلاول بھٹو زرداری، یا پھر زرداری صاحب کے بارے میں کہ بھئی انہوں نے 10 سال پہلے یہ چیزیں اڑائی تھیں، اور اڑائی بھی آپ کو پتہ ہے کیسے گاڑیاں انہوں نے اڑائی ہیں وہاں سے، کیسے انہوں نے ایسی کی تیسی جو ہے وہ کری رکھی ہے توشہ خانہ کی.
شوشہ خانہ اس کو بنا دیا توشہ خانہ کو. تو وہ ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھی ان سالوں میں انہوں نے کیا یہ سب کچھ کیا. تو یہ ان کا خیال تھا کہ ان کا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اگر ان کا کوئی مس ڈکلیریشن ہے تو آپ اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ 4 مہینے سے کافی وقت گزر چکا تھا, تو ان کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں تھا. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی جس طریقے سے ہمایوں دلاور جو OST بھی بنا دیے گئے کچھ دن پہلے اور وہ ہائی کورٹ انہوں نے کر دیا, انہوں نے کہا یہ انہوں نے بڑی عجلت میں یہ فیصلہ کیا ہے, اور تب بھی تھا جیسے فیصلہ کرنے کے اگلے دن ہی جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں اپنے کورس کے لیے. تو بھئی ان کو کیا اتنی جلدی تھی, ان کو یہ سمجھنا تھا, وہ ایک ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے یہ کر کے جانا ہے آگے. پھر دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ جو ڈیفنس کو جو ہے وہ پوری طرح سے موقع نہیں دیا گیا, یعنی گواہان کو نہیں دیا گیا یا ان کو بہترین سنا نہیں گیا. دوسری جانب نون لیگ نے یہ بھی کہا کہ بھئی 40-44 جو ہے وہ ہوئی ہیں, عمران خان 4 دفعہ صرف اس کے اندر آئے ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی رہی. الٹیمیٹلی جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنا دیا جو کہ عمران خان کے حق میں اس حوالے سے تو گیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ مل گئی ہے. کم از کم عمران خان دیکھیں پورا ہی کرنا ہے نا, اب 4-5 کیس ہیں تو ہو سکتا ہے ہر کیس کے اندر جو ہے وہ ایسا ہی ہوا. تو کم از کم اس توشہ خانہ کیس میں انہوں نے 20 دن کی اپنی یاترا جو ہے وہ کر لی ہے اور ان کو اب رہائی مل گئی. اب اگلا کیس جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو یہ وہ کہتے ہیں دلی دور ہے لیکن آئے گا تو صحیح نا کبھی نہ کبھی. اگلی دوستو جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ دونوں سائڈوں کے اوپر دیکھتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو حالات جس جانب جا رہے ہیں اس کے جانب جو ہے وہ یقیناً عمران خان کی بہت ساری غلطیاں بھی ہیں جو عمران خان کو یہاں تک جو ہے وہ لے کے آ گئی ہیں. یعنی سیاست کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ڈور اوپن رکھنے چاہیے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ اوپن رکھنے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف اور محترمہ کتنا ایک دوسرے سے جو ہے وہ لڑتے رہے, کیا کچھ نہیں ایک دوسرے کے لیے کرتے رہے, لیکن انہوں نے مساق جمہوریت بھی کیا اور انہوں نے مجبور کر دیا اس ریاست کے طاقتور ترین لوگوں کو کہ وہ ان کو پیچھے دھکیل دیں, اور ایک انہوں نے اپنا رستہ بنایا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ 5 سال کی پیپلز پارٹی نے حکومت کی اور 5 سال کی نون لیگ نے حکومت بھی کی. تو پی ٹی آئی کو بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں کوئی نہ کوئی اپنے پولیٹیکلی جو ہے وہ الائنس جو ہے وہ ایسے بنانے چاہیے تھا, کچھ نہ کچھ ایسا موقف بنانا چاہیے تھا. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ پوری دنیا کو پورے لوگوں کو جو ہے وہ کرپٹ اور یہ بس بات لگا کے جو ہے وہ الگ ہو جائیں. تو یہ وہ ساری مشکل چیزیں ہیں جو گھیرے ہوئے ہیں عمران خان کو اور عمران خان کے سامنے آ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں یہ سارے مسائل اپنی جگہ, لیکن عوام جو ہے وہ بلکتی ہوئی عوام جو ہے وہ ایک مومنٹ کے اندر جو ہے وہ بدل چکی ہے اس وقت, اور اس وقت عوام آواز اٹھا رہی ہے, عوام ریلیف چاہتی ہے اور حکمرانوں کو یقیناً جو ہے وہ ریلیف دینا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے اور سوال بھی کرتی ہے عوام, بھولے گی نہیں ان سب حکمرانوں کو جنہوں نے عوام کو جو ہے وہ دھوکے دیے, جنہوں نے تبدیلی کے دھوکے دیے, جنہوں نے غربت کے مہنگائی کے نعرے لگا کے جو ہے وہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرایا, اور پھر 16 ماہ کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کو 300 گنا زیادہ ہونے تک مجبور کر دیا, چینی 100 گنا آگے بڑھا دی, پیٹرول 100 گنا آگے بڑھا دیا, اور وہ تمام وعدے جو ہے وہ ملیاں میٹ کر دی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ سول سپرمیسی کا جو ہے وہ حال کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر کے رکھ دیا. عوام ان سب لوگوں کو کبھی نہیں بھولے گی. آنے والے وقت میں یقیناً جو ہے وہ عوام طلبگار ہے ایک نئے بہتر پاکستان کی, اپنے حقوق کی, اور سب سے بڑھ کر کہ عوام کی خوشحالی کی, کیونکہ یہی پاکستان کی خوشحالی ہے. پاکستان پائندہ باد.